اس آدمی کا دن ہے جیسا آدمی پچھلے 300 سال میں پیدا نہیں ہوا پالیٹکس میں. یعنی ہم ظاہر ہے ان کا موازنہ اولیاء اللہ سے نہیں کر رہے، خواجہ مہر علی شاہ سے یا خواجہ نظام الدین اولیاء سے یا اور جو خواجہ گن شکر سے نہیں کر رہے، لیکن سیاست میں اتنا اجلا، اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا مستقل مزاج، اس قدر جذباتی توازن کا حامل آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا. یہ جو آئینی سیاست ہے، ایک تو سیاست وہ تھی نا جمہوریت سے پہلے بادشاہوں کے ادوار تھے، اس کو سب سے خوبصورت لکھا ہے سٹینلے والپرٹ نے. سٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نئی قومیں بنائی. تاریخ میں کوئی آدمی گزرا ہے جس نے ایک نیا ملک بنایا ہے. تاریخ میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو آزادی دلائی ہے. محمد علی جناح از دی اونلی پرسن جس نے یہ تینوں کام کیے. کوئی پیرالل ہسٹری میں ان کا نہیں ہے. ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ارلی ایج میں، ایک تو ذہانت ان میں اس درجے کی تھی کہ ان کا ایک استاد تھا پیٹر، اچھا، وہ سخت ہیٹ کرتا تھا. کہتا نا بعض تباہ نہیں ملتے، کوئی وجہ ہوگی یا اس کا مسلمان ہونا یا کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہیں. وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا یا میس میں، تو قائد اعظم اپنی پلیٹ لے کے ینگ محمد علی اس کی بیز پہ چلے گئے. اچھا، تو وہ تھا بہت شارٹ ٹیمپرڈ. اس نے کہا سور پرندہ ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکتے. ڈونٹ یو نو سور پرندہ ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو محمد علی نے کہا میں اڑ جاتا ہوں، آپ کھائیں. اچھا، وہ ایسے ایک ہی جملہ کہتے تھے. مثلا گاندھی کے پاؤں کے اوپر سے سانپ گزر گیا یا قریب سے گزر گیا تو انہوں نے، وہ تو دیوتا اس کو سمجھتے تھے، جو کہ وہ نہیں تھا. He was a great politician, no doubt. وہ دیوتا نہیں تھا، صوفی نہیں تھا، کوئی درویش نہیں تھا. وہ اخبار نویسوں نے پوچھا کہ آپ نے اس واقعے پہ تبصرے نہیں کیا، اخبارات بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی چارے کی بات ہے. اچھا، بہت کم وہ جملہ جو ہے چست کرتے تھے، مگر ایک ہی جملے میں کام تمام. مگر ذہانت تو ایسی تھی، مگر نہایت شائستہ تھا. اتنا شائستہ آدمی پالیٹکس میں کبھی نہیں آیا. راول پنڈی میں ان کی ملاقات طے ہوئی تحریک خاکسار کے علامہ مشرقی سے. اچھا، منٹو، عابد حسن منٹو غالباً ان کا نام تھا، یا نام میں تھوڑی غلطی، منٹو تو تھے، سینیٹر بنے بعد میں مسلم لیگ کے. وہ ان کے سیکٹری تھے. سیکٹری اس زمانے میں رضاکار ہوتے تھے. وہ سیکٹری اس طرح نہیں، وہ سادہ قسم کے لوگ تھے، سادہ سیاست تھی. وہ اس کے قائد اعظم نے کبھی زندگی میں لیٹ نہیں پہنچے کسی جگہ پہ. ایک آدھ واقعہ ہے مگر وہ طبیعت خراب تھی اور اس کی معذرت کی انہوں نے. معذرت بھی کرتے تھے. اچھا، وہ وہاں ان کے وہ اس کے خیمے لگاتے تھے نا، خیمے پہ بیٹھ گئے. 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے مقررہ وقت پہ، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، 30 منٹ گزر گئے. اور قائد اعظم کے چہرے پہ نہ کوئی ملال تھا، نہ کوئی رنج تھا، نہ انہوں نے بڑبڑائے، نہ انہوں نے یاد دہانی کرائی. 30 منٹ کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا I think he is busy، اور تشریف لے گئے. اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کرا، قیمت تو کرتے ہی نہیں تھے، ذکر تک نہیں کیا. ایسی شائستگی اب کہاں ہارون صاحب؟ وہ اپنا کچھ عرصے کے بعد، اب یہ ٹائم نہیں میں نے پوچھا راوی سے جو ان کا دوست تھا منٹو کا، ٹھیک ہے، کبیر واسطی صاحب، ان کے نیاز مند کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کچھ عرصے کے بعد گئے تو وہ لڑکا خاکسار نیشنل گارڈز کی وردی پہنے ہوئے تھا، جو یہ گارڈز ہوتے تھے مسلم لیگ کے. وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہا مجھے یقین تھا تو مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. کیونکہ ہوا یہ کہ وہ گیا علامہ مشرقی کے پاس. وہ ایک انتہائی جذباتی آدمی تھے، برے آدمی نہیں تھے ویسے، انتہائی ایموشنل آدمی. کہنے لگے کیسی بے عزتی کی. نوجوان نے اپنے دل میں سوچا عزت دار تو وہ تھا جس نے گلہ تک نہ کیا. یہ جو ان میں ایموشنل بیلنس ہے، یہ مسلم بر صغیر میں پایا ہی نہیں جاتا. یہاں احساس کمتری ہے، انسیکیورٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے انسیکیور دیکھا. کب تک رہے گی ہارون صاحب؟ یہ تو خیر بات الگ بحث ہے نا کہ کب تک رہے گی. یہ غلامی سے پیدا تھی. وہ ایک بالکل آزاد روح تھے.
مکمل طور پر ایک آزاد آدمی تھے. اور اس آزادی کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے بالا تر ہوتا ہے. اس کو کوئی فرقہ نہیں, کوئی نسل نہیں, ذات نہیں. ظاہر ہے وہ خاندان میں پیدا ہوئے, اس کی کوئی روایات سب کچھ تھی. ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں کوئی بہت ہی اعلیٰ خاتون تھی, اس لیے کہ ماں ہی بچوں, ان کے باپ کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی, مگر ماں کا بڑا تسلیم کیا جاتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جو نے پہلا اسکول میں مدرسۃ الاسلام کا بھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا, اس کے ٹیچر بہت اچھے تھے. 12 سال کی عمر میں لندن گئے, ایک واقعہ نہیں ملتا ان کے کردار پہ ذرا سا اعتراض کیا گیا. یہ بلیٹ کھیلا جاتا تھا تو اس پہ شرط لگتی تھی. شرط یہ لگتی تھی جو جیتنے والا ہے وہ ہارنے والے سے کوئی بھی فرمائش کر سکتا. ٹھیک ہے, مثلا یہی فرمائش کرتا ہے کہ میرے لیے وہاں سے ایک گلاس دودھ لے کے آؤ, کوئی بے ضرر سی. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ بوسہ دیں ماتھے پہ. اچھا. نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے. ریاکاری انہیں چھو کر نہیں گزری تھی. شملہ میں ہیٹ انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا, سائیکلوں پہ جلوس نکلا کرتے تھے, یہ سائیکل رکشہ نہیں. جی جی. تو کسی نے کہا کہ قائد اعظم یہیں رکھے رہیے, لوگ ہیٹ کو پسند نہیں کرتے. جیسے ہی فکرہ مکمل ہوا انہوں نے سر پہ رکھ لیا. سر پہ رکھ لیا. یعنی وہ دیکھیے ایک ذرا سی ریاکاری, ایک ذرا سی بددیانتی بھی. اصفہانی الیکشن لڑ رہے تھے کلکتہ میں, اتفاق سے وہ موجود تھے. بحث یہ ہو رہی تھی کہ مخالف امیدوار جو ہے نا اس کو ایسے ہی کھڑا ہو گیا کوئی آدمی, اور اصفہانی تو بلا مقابلہ منتخب ہو رہے تھے, ون آف دی بیسٹ کمپینینز آف قائد اعظم. وہ اب بڑی پریشانی پیدا ہوئی, اس کو بٹھایا جائے. لوگوں نے کوشش کی, آخر وہ مان گیا. اس نے کہا بعد میرا زر ضمانت واپس کر دیں. اچھا. قائد اعظم وہاں تھے, انہیں کرنا ہو اصفہانی, یہ تو دیانتداری کے خلاف ہے. اس اخلاقی عظمت کو کبھی کوئی پولیٹیشین نہیں پہنچا, صوفیہ پہنچے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان میں اولیاء کے بعد اوصاف پائے جاتے ہیں. اتنا توکل, اتنے اجلے, اندر باہر سے اجلے. نیلسن منڈیلا نے یہی کہا تھا نا جب وہ پاکستان کے دورے پہ آیا, تو اس کا دورہ تو تھا اسلام آباد اور لاہور کا. He said no, میں پہلے اپنے لیڈر کے مزار پر جاؤں. پہلے اپنے لیڈر. نیلسن منڈیلا کے اور قائد اعظم میں ایک چیز قدر مشترک تھی, وہ یہ تھی کہ نیلسن منڈیلا بھی قائد اعظم کی طرح نہایت خوش لباس تھے. اور رواداری تو خیر نیلسن منڈیلا علامت ہے. قائد اعظم کی رواداری کا بھی یہ عالم تھا کہ جس رات کراچی میں پہلی دفعہ فساد ہوا تو باوجود اس کے کہ بوڑھے آدمی تھے, طبیعت ناساز تھی, رات کو جاگتے رہے اور اس کو یقینی بنایا کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. عمر بھر انہوں نے کسی مذہب, کسی مکتب فکر, کسی چیز کی مذمت نہیں کی. ان میں ریجیڈیٹی انہیں چھو کر نہیں گزرے تھی. ڈسپلن میں سخت تھے, لیکن غفار خان سے مذاکرات کیے, ان بنگالیوں سے مذاکرات کیے جو نہایت ایموشنل تھے. ان میں سے ایک فضل الرحمان تھے. فضل الرحمان ایک دفعہ اپنے بعض ساتھیوں سے ناراض ہو گیا تو قبرستان میں جا کے جلسہ کیا اور مردوں کو پکار کہا یہ تمہاری اولاد میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے جی. تو وہ ایک یونیک آدمی تھے. ان کی زندگی کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتہا درجے کے متوکل آدمی تھے. یعنی انہوں نے عمر بھر کسی سے مدد نہیں مانگی, عمر بھر کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے, عمر بھر کسی سے مروب نہیں ہوئے. وائسرائے ان سے مروب ہو سکتا تھا مگر وہ نہیں ہوتے تھے. بڑے سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا شاعر, بڑا تکریم تو سبھی کی کرتے تھے. اقبال کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی گورنر جنرل شپ ابھی بنا نہیں تھا مطلب, اور اقبال میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا. اور اقبال بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہرو نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے متفق لیڈر ہیں. ہی سیڈ میں تو جناح کا ایک سپاہی ہوں. کیا خوبصورت بات. ایسا دیکھیں انگریزی بولتے تھے. کبھی تاریخ انسانی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ ایک شخص اپنی قوم کی زبان ہی نہ جاؤ. 12 سال کی عمر پہ تو چلے گئے, تو کراچی میں جب وہ تشریف لے گئے اردو نہیں بولی جاتی تھی. مگر کیا کیا کرشمے وہ تو گجراتی بولتے تھے نا. لندن میں رہے تو تشریف لائے تو بیرسٹر تھے. ممبئی میں پریکٹس کی, ممبئی میں اردو نہیں بولی جاتی تھی. مگر ان کا تاثر اتنا تھا, اور ایسا تھا, ایسا مضبوط, ایسا ان کا تاثر تھا کہ محمد علی جوہر جیسے آدمی نے جس کی زبان سے کوئی بچا نہیں,
گاندھی کا ایسا ریڈیکول کر کیا، ابوالکلام کو کیا، جذباتی مخلص بہت. جب آخری برس تھے لوگ ان کے پاس لے گئے، بیمار تھے، شوگر ہو گئی تھی، تو کہا میرے پاس کیا لینے آئے، اس محمد علی کے پاس جاؤ. خود محمد علی جوہر اتنے یعنی اعلیٰ مرتبے کے آدمی ہیں، ان کی زندگی میں بھی اقبال نے اس پہ نظم لکھی، اور ان کی وفات پر تو یہ لکھا، رفت زاں راہے کہ پیغمبر گزشت، وہ اس راستے سے آسمانوں کو گیا ہے جس راستے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے. وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے، میں کہا غلام ہے، سرزمین میں دفن نہیں ہوں. قائد اعظم کے محاسن بیان کرنا سہل نہیں، اتنے محاسن ہیں اور اتنے واقعات ہیں کہ آپ کا پورا پروگرام اس کی نظر ہو جائے گا. ہارون صاحب، ویسے یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، صرف ایک سوال ہے سیاست کی طرف اس گلی میں داخل ہونے کے لیے. آج خود کو قائد اعظم ثانی کہنے والے نواز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا ہے. بات یہ ہے، ایک فکرہ اور کہہ دوں، ان لوگوں سے بڑا کوئی جھوٹا اور کذاب نہیں ہے جو قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں. 895 میں پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا. ہی واز ان لندن، اور انہوں نے 40-50 برس سیاست کی، انہوں نے یہ لفظ کبھی استعمال ہی نہیں کیا.